الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ٹاپک ہے قربانی کا فلسفہ۔ اس کو سمجھنے سے پہلے دو بنیادی سوالات ہیں، ان کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قربانی فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی حج کے اعمال میں سے ہے یا حج کے اعمال میں سے نہیں ہے؟ تو پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم احادیث مبارکہ کے اندر کسی بھی کام کا جب حکم دیا گیا ہے تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کام فرض ہے، یہ کام واجب ہے یا یہ کام سنت ہے، بلکہ صیغے استعمال کیے گئے ہیں اور ان صیغوں سے پتہ چلتا ہے یہ حکم فرضیت پر دلالت کرتا ہے، یہ حکم واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے، یہ حکم سنت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ فقہاء کرام نے، محدثین، مفسرین نے ان صیغوں کو لیا ہے، ان صیغوں کی بنیاد پر اصطلاحات کو قائم کیا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ تو قرآن کریم میں قربانی کے جب فلسفے کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کو دیکھتے ہیں، تو بھی ہم صیغوں کی طرف جاتے ہیں اور ان سے دیکھتے ہیں کہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے، جو لفظ استعمال ہوا ہے، وہ لفظ کس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں وانحر یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ قربانی کے وجوب پر دلالت کرتا ہے، جس کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے جس کو ذکر کیا گیا سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد کے اندر، اور یہ وہ روایت ہے جو مرفوع روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ لم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ وہ شخص جس کے پاس وسعت ہو، وسعت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیداً یہ فرمانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ تو جہاں تک ہم ائمہ کرام کو، فقہاء کرام کو دیکھتے ہیں تو ان دلائل کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ موقف ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور دیگر ائمہ کرام جو ائمہ ثلاثہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے جو کہ واجب کے قریب ترین ہے۔ تو ان دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس وسعت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قدرت ہے، وہ شخص قربانی کرے گا اور قربانی کرنا اس کے ذمے لازم ہے۔ تمام ائمہ کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی حج کے اعمال میں سے ہے یا حج کے اعمال میں سے نہیں ہے۔ تو جہاں بھی قرآن کریم کے اندر حج کا ذکر آیا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر حج کا ذکر آیا ہے، یا فقہاء کرام نے جو ابواب قائم کیے ہیں، جہاں جہاں حج کے مناسک کا ذکر آیا ہے وہاں کہیں بھی قربانی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر حج کے مناسک میں جانور کے ذبح کرنے کا تذکرہ ہے، قربانی کا تذکرہ ہے، وہ صرف حج قران اور حج تمتع کی صورت میں ہے یا کسی دم وغیرہ کی صورت کے اندر ہے۔ قربانی کا تعلق حج کے اعمال میں سے نہیں ہے، بلکہ قربانی کا تعلق ہر اس شخص کے ساتھ ہے کہ جس کے پاس وسعت بھی ہو، وہ عاقل بھی ہو، وہ بالغ بھی ہو، وہ مقیم بھی ہو، وہ چاہے مدینہ کے اندر ہو، وہ چاہے مکہ کے اندر ہو، عرب میں ہو، عجب میں ہو، وہ مسلمان جس کے اندر یہ شرائط ہیں وہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور دوسری اس کی دلیل یہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر 10 سال رہے اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر سال قربانی کرتے رہے، جبکہ حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ کیا۔ کیونکہ اس کی فرضیت آخر میں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے، لیکن قربانی آپ نے 10 سال کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ قربانی کا تعلق یہ حج کے اعمال میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ وسعت کے ساتھ ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس وسعت ہے وہ قربانی کرے گا۔ تو اب وسعت والا شخص کون ہے، صاحب نصاب کون ہے، قربانی کس کے اوپر واجب ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی دوسری ویڈیو کے اندر دلائل کے ساتھ شیئر کریں گے۔